السلام علیکم۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی 973 عیسوی میں خوارزم موجودہ ازبکستان کے علاقے بیرون میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے انہیں البیرونی کہا جاتا ہے۔ ان کا زمانہ عباسی خلافت کا تھا جو علم و فنون کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک عظیم سائنسدان، فلسفی، ریاضی دان، فلکیات دان، مورخ، مترجم اور ماہر ارضیات تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن خوارزم میں حاصل کی۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے فلسفہ، منطق، ریاضی اور فلکیات جیسے مشکل مضامین پر عبور حاصل کیا۔ انہوں نے عربی، فارسی، یونانی، سنسکرت اور سریانی جیسی زبانیں بھی سیکھی تاکہ علم کے ہر دروازے تک رسائی حاصل کر سکے۔ علمی سفر البیرونی کا زمانہ وہ تھا جب مسلم دنیا علم و تحقیق کا مرکز بن چکی تھی۔ بغداد، بخارا، نشاپور اور سمرقند جیسے شہر علمی و فکری سرگرمیوں کے گڑھ تھے۔ البیرونی نے بھی انہی مراکز کا سفر کیا اور وہاں کے علماء فضلاء سے استفادہ کیا۔ انہوں نے ہندوستان کا بھی سفر کیا اور وہاں کی تہذیب، مذاہب، فلسفہ اور سائنس کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان کی مشہور کتاب الہند اسی دور کا نتیجہ ہے جو ہندوستانی تاریخ، مذہب اور سائنس پر ایک انمول خزانہ ہے۔ سائنسی خدمات، فلکیات البیرونی نے زمین کی گردش، سورج اور چاند کے گرہن، ستاروں کی حرکت اور فلکیات کے دیگر موضوعات پر بے شمار تحقیق کی۔ انہوں نے زمین کا قطر ناپنے کا تجربہ کیا جو موجودہ سائنسی پیمانوں سے حیرت انگیز حد تک قریب تھا۔ نمبر 2، ریاضی میں البیرونی نے جیومیٹری، ٹرگنومیٹری اور الجبرا پر گہرے مضامین تحریر کیے۔ انہوں نے زاویوں کی پیمائش، دائرہ قطر، وتر جیسے موضوعات پر سائنسی انداز میں بحث کی۔ نمبر 3، جغرافیائی البیرونی نے زمین کے مختلف خطوں کی پیمائش، ان کے موسم، فاصلوں اور مقام کی نشاندہی جیسے موضوعات پر تحقیق کی۔ انہوں نے زمین کو گول تصور کیا اور اس کی بنیاد پر جغرافیائی نقشے بنانے کی کوشش کی۔ نمبر 4، فزکس۔ انہوں نے کثافت، کمیت، کشش ثقل اور وقت کی پیمائش پر سائنسی انداز میں لکھا۔ ان کی فزکس پر تحقیق نیوٹن اور گلیلیو کی کئی صدیاں پہلے لکھی گئی تھی۔ فارمیسی و طب البیرونی نے مختلف جڑی بوٹیوں، دھاتوں اور کیمیاوی عناصر پر کتاب السید نام لکھی جو طب دوا ساز میں سنگ میل سمجھی جاتی ہے۔ کتاب البیرونی نے تقریباً 150 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں درج ذیل: نمبر 1، کتاب الہند، ہندوستان کی تاریخ، مذہب، فلسفہ اور کلچر پر جامع کتاب ہے۔ نمبر 2، القانون المسعودی، فلکیات اور ریاضی پر شاہکار کتاب جو انہوں نے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ نمبر 3، کتاب التفہیم، ریاضی، فلکیات اور فلسفہ کا مجموعہ جو انہوں نے عام فہم انداز میں تحریر کیا تاکہ نوجوان طلبہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 4، الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، مختلف اقوام کے تاریخی کیلنڈرز، اوقات اور سال گزرنے کے طریقے پر تحقیق۔ ہندوستان کا سفر البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں گزارے۔ وہ محمود غزنوی کے ہمراہ اس کے ہند پر حملوں کے دوران وہاں پہنچے، مگر وہ ایک فاتح نہیں بلکہ ایک محقق کے طور پر وہاں گئے۔ انہوں نے سنسکرت سیکھی تاکہ ہندو مذہبی کتب اور سائنسی مواد کو سمجھ سکے۔ ہندوستانی فلسفہ اور سائنس پر ان کی کتاب الہند اس دور کی نایاب دستاویز ہے جو آج بھی تاریخی، فلسفیانہ اور سماجی تحقیق میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ البیرونی 1048 میں تقریباً 75 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ اپنی آخری سانس تک علم و تحقیق میں مصروف ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی موت سے کچھ لمحے قبل بھی اپنے شاگردوں سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ مغرب کے سائنسدانوں نے البیرونی کے کام سے بہت کچھ سیکھا۔ یورپ میں جب نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا تو البیرونی کی کتابیں لاطینی میں ترجمہ ہو کر علمی مراکز میں پڑھائی جانے لگی۔ البیرونی اسلامی تاریخ کے ان عظیم سائنسدانوں میں سے ہیں جنہوں نے علم کو مذہب سے جوڑ کر انسانیت کی خدمت کی۔ ان کی تحقیق آج بھی جدید
سائنس کی بنیادوں میں شامل ہے، وہ صرف مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔